مسلمہ فارسی قاعدے کا 16واں سبق ہے۔ اللہ جل وعلا سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور آسان سے آسان کر کے ہمیں سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماضی کا سبق مکمل ہوا، مضارع کا سبق شروع ہونے لگا ہے۔ مضارع وہ ہوتا ہے کہ جس سے موجودہ زمانے میں یا آئندہ زمانے میں کام کا ہونا سمجھا جاتا ہے، یعنی ابھی کام ہو رہا ہے تو موجودہ ہے، ہوگا تو آئندہ ہے۔ یہ فعل مضارع وہ فعل مضارع ہوتا ہے کہ اس کی شکل سے دونوں زمانے سمجھے جاتے ہیں، یا موجودہ سمجھا جاتا ہے یا آئندہ سمجھا جاتا ہے۔ اور فارسی میں اس کا کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں کہ جس سے آپ کو فعل مضارع معروف کی پہچان ہو سکے، وہ قاعدہ مقرر نہیں فعل مضارع معروف کے لیے۔ اس کے لیے ایک علامت رکھی ہے کہ دال ساکن اس سے پہلے زبر، تو اسے فعل مضارع معروف کہتے ہیں۔ یعنی پہلا صیغہ واحد مذکر غائب واحد غائب کا، اس کے آخر دال ساکن اور اس سے پہلے زبر، یعنی نوشت، پرورت، گویت، روت، خسبت، اس طرح دال ساکن اس سے پہلے زبر، یہ فعل مضارع معروف کی ایک علامت ہے بس، اور اس کا کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں ہے۔ اردو میں مصدر کے آخر سے نہ ہٹائیں اور آپ یہ لگا دیں، یعنی کرنا سے نہ ہٹائیں اور یہ لگائیں کرے، یہ مضارع ہے۔ اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ تا ہے یا یہ گا لگا دیں، تو پھر ہوگا کرتا ہے یا کرے گا، دونوں طرح آپ اردو میں مضارع بنا سکتے ہیں۔ یہ مضارع معروف بنانے کا طریقہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ گفتن مصدر ہے، اس سے گفت ماضی ہے۔ عقل تو یہ کہ گفتت، قیاس یہ کہے گا کہ گفتت مضارع ہونا چاہیے، لیکن مضارع گویت ہے۔ اب یہ تو موافق نہیں آیا، تو علامت تو موجود ہے دال ساکن اس سے پہلے زبر، لہذا ہم کہیں گے کہ یہ فعل مضارع معروف ہے۔ اور اگر یہ ماضی ہوتا تو اس کے دونوں آخری حرف ساکن ہوتے، جیسے گفت، پرورت، یہ دونوں حرف آخری ساکن ہیں۔ اس طرح خرد، خاند، چسپیت، اموخت، امیز، امیخت، گریخت، سپرد، فرستاد، شناخت، یہ سب دیکھیں آخری دونوں حرف ساکن ہیں، اور ہر ایک کے آخر میں دال بھی نہیں کہ دال ساکن ہو، لیکن مضارع معروف کی یہ علامت ہے کہ اس کے واحد غائب کے آخر میں دال ساکن ضرور ہوتا ہے، اور اس سے پہلے زبر والا حرف ہوتا ہے، مفتوح گویت، جبکہ ماضی کے پہلے صیغہ میں ایسا نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ ہے کہ ماضی کے آخر میں، ماضی متأخر کی پہلے صیغے میں دال ہوگا تو باقی سارے صیغوں میں بھی دال ہوگا۔ مضارع معروف کے پہلے صیغے کے آخر میں دال ہوگا، باقی سارے صیغوں میں دال حذف ہوگا۔ اب دیکھو پرورت، پروردن، پروردی، پروردید، پروردم، پروردیم، سب میں دال آیا، لیکن جب مضارع میں آئے پرورت نہیں، پرورت، دال ساکن پہلے زبر، اب اس کے آگے جمع غائب، پرورند، دال حذف، پروری، پرورید، پرورم، پروریم، دال حذف۔ یہ بھی اس کی نشانی ذہن میں رکھنی ہے آپ نے۔ اب اس کے جو مضارع ہیں انہیں آپ کو زبانی یاد رکھنا پڑے گا۔ سماعی، قیاسی، سماعی ہیں تو پھر آپ کو یاد رکھنے پڑیں گے، تو پھر یاد رکھنے کے لیے انہوں نے مضارع لکھے ہیں، اور مضارعوں کو یاد کیا جائے: گویت، خانت، نویست، خورت، نوشت، بخشت، سب میں دال ساکن پہلے زبر ہے۔ گویت کہے، خانت پڑھے، نویست لکھے، خورت کھائے، نوشت پیے، بخشت بخشے۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہتا ہے یا کہے گا، پڑھتا ہے یا پڑھے گا، لکھتا ہے یا لکھے گا، کھاتا ہے یا کھائے گا، پیتا ہے یا پیے گا، بخشتا ہے یا بخشے گا۔ یہ تو ہو گیا مضارع معروف۔ اب مضارع مجہول بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو آپ نے ماضی مطلق معروف سے بنانا ہے، یعنی اس کا طریقہ کیا ہے؟ ماضی مطلق معروف،
اور ماضی مطلق معروف کے آخر میں ہا شود، جیسے آپ نے ہا شد لگا کر ماضی مطلق مجہول بنایا تھا، اب آپ نے مضارع مجہول بنانا ہے تو ہا شد نہیں لگانا ماضی مطلق کے آخر میں، بلکہ ماضی مطلق معروف کے آخر میں ہا شود لگانا ہے۔ تو جب ہا شود لگے گا تو یہ مضارع مجہول بن جائے گا، یعنی پرورد ماضی مطلق معروف ہے، ہا شود لگائیں، پروردہ شود۔ اسی طرح خرد ماضی مطلق معروف ہے، ہا شود لگائیں، خوردہ شود۔ اسی طرح اب نوشیدن سے نوشید ماضی مطلق معروف ہے تو آپ اس کے آخر میں ہا شود لگائیں، نوشیدہ شود، تو یہ مضارع مجہول بن جائے گا۔ اب پروردہ شود، پروردہ شون، پروردہ شوی، پروردہ شوے، پروردہ شوم، پروردہ شویم، ساری علامتیں اور ضمیریں شود اس کے آخر میں لگا دیں، کیونکہ آپ نے پڑھا تھا کہ دال حذف ہوگا، شود کے بعد شوان دال حذف، شوی دال حذف، اور شوے دال حذف، شوم شویم دال حذف۔ تو مضارع معروف میں بھی پانچوں صیغے ہمیں دال حذف ہوگی، مضارع مجہول میں بھی پانچوں صیغوں میں دال حذف ہوگی۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ اب ماضی مطلق مجہول کا ترجمہ تھا کہ پالا گیا، اب یہاں پالا گیا نہیں ہوگا، گیا کی بجائے جائے لگائیں گے، پالا جائے، یا پھر جاتا ہے یا جائے گا، پالا جاتا ہے یا پالا جائے گا، وہ پالے جاتے ہیں وہ پالے جائیں گے، تو پالا جاتا تم پالے جاؤ گے، میں پالا جاتا ہوں پالے جائیں گے، یا وہ پالا جائے وہ پالے جائیں، تو پالا جائے تم پالے جائیں، میں پالے ہم پالے جائیں، یا خوردہ شود، خوردہ شمن، خوردہ شوی، خوردہ شوے، خوردہ شم، خوردہ شویم، وہ کھایا جائے یا وہ کھایا جاتا ہے کھایا جائے گا، وہ کھائے جائیں یا وہ کھائے جاتی ہیں کھائے جائیں گے، تو کھایا جائے، یہ کہنے تو کھایا جاتا ہے یا تو کھایا جائے گا، اور تم کھائے جاؤ، یا تم کھائے جاتے ہو یا تم کھائے جاؤ گے، میں کھایا جاؤں یہ بھی ٹھیک ہے، میں کھایا جاتا ہوں یا کھایا جاؤں گا، ہم کھائے جاتے ہیں یا ہم کھائے جائیں گے، تو اس طرح اس کا اردو میں بھی ترجمہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ میں نے دونوں طریقے آپ کو بتائے، مضارع معروف بنانے کا بھی اور مضارع مجہول بنانے کا بھی۔ مضارع کی تریب بھی آ گئی، مضارع کی پہچان بھی بتا دی۔ عبور سے مضارع کی گردان سناؤ، تو آورت، یعنی آورت سے مضارع دال ساکن اس سے پہلے زبر، اب آپ نے اس کی گردان سنا دینی ہے آورن، تو آورت، آورند، آوری، آوریت، آورم، آورین، دال کو آپ نے حذف کر دینا، اور آوریم کا ترجمہ کریں، اب یا میم آگے آیا ہوا ہے، آوریم میں دال کوئی نہیں تو آپ کو ترجمہ کر دیں، ہم لائے یا ہم لاتے ہیں یا لائیں گے۔ مضارع معروف اور مجہول میں کیا فرق ہے، یہ کہ آپ کو اس کا فرق سامنے بتا دیا کہ اب آپ نے خود پہچاننا ہے کہ مضارع معروف میں کیا آتا ہے، مضارع معروف مجہول میں کیا آتا ہے، ان کا فرق کیا ہے، ترجمے میں بھی فرق ہے اور اس کے بنانے میں بھی فرق ہے۔ میں پالا جاؤں، اب جاؤں کا لفظ آ گیا، یہ بتا رہا ہے کہ یہ مجہول ہے، مضارع مجہول، تو اب اس کا آپ پرورم میں پالوں، یہ تو معروف ہے، تو اب ماضی مطلق پہ چلے جائیں تو پروردہ شوم میں پالا جاؤں، تو اس طرح آپ کی اردو سے فارسی بھی بن جائے گی۔ آورید کیا سیگا ہے، اب یاد آ گیا میں نے بتایا تھا، اب جمع حاضر کہہ دیں، جمع حاضر کا سیگا ہے، پروردہ شون نون دال لگا ہوا ہے اور شوند آ گیا ہے تو آپ کہہ دیں یہ مضارع مجہول کا سیگا جمع غائب ہے، تو باقی آگے بخشیدہ شوی، نوخوریت، نویسم، خانی، گفتہ شون، یہ اردو میں ترجمہ کریں۔ اب آپ بخشیدن کا معنی سمجھ گئے، بخشنا، تو بخشیدہ شوی، اب یہاں ماضی مطلق کے آخر میں شوی آ گیا ہے، اس میں یہ آپ اس کا ترجمہ کریں گے تو بخشا جائے، تو کہیں گے یہ فعل مضارع مجہول ہے۔ نوخوریت، اب یہ کہیں گے فعل مضارع منفی معلوم ہے، جمع حاضر ہے کیونکہ یا دال آیا ہے، تم نہ کھاؤ، اور نویسم میم آیا واحد متکلم ہے اور یہ نویستن سے ہے، دال کوئی بھی نہیں اس میں، تو یہ مضارع ہے واحد متکلم ہے، تو ترجمہ کیا ہوگا، نویسم ہم لکھتے ہیں فعل مضارع معروف، اور خانی یہ واحد حاضر ہے، دال کوئی نہیں آیا، تو اب آخر میں یا ہے تو یا بتا رہی ہے سیگا واحد حاضر کا ہے، فعل مضارع معروف ہے، تو پڑھتا ہے یا پڑھے گا، اور گفتہ شمند آ گیا ماضی مطلق کے آخر میں، تو یہ مضارع مجہول ہے، جمع کا صیغہ ہے، تو آپ کہہ دیں وہ کہے جاتے ہیں یا کہے جائیں گے۔ اور نوشید
یہاں دیکھیں نوشید، اب یہ لفظ آیا ہے تو یہ میں نے بتایا نوشیدن ایک مصدر ہے، اور اس سے نون کو ہٹائیں تو نوشید ماضی مترک بھی بن جاتی ہے، اور اگر مضارع پہ آئیں تو نوشد، نوشن، نوشی، نوشید، تو پھر نوشید یہ جمع حاضر کا سیگا، تم پیو، تم پیتے ہو یا پیو گے، خورن نون دال آ گیا جمع غائب کا ہے، تو وہ کھاتے ہیں یا کھائیں گے یا وہ کھائیں، بخشیدہ شبیم ہم بخشے جائیں، یہ فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے کیونکہ یہ میم جمع متکلم کی علامت ہے، اور بخشیدہ شمیم میں شمیم جو آ گیا یہ مضارع مجہول کی علامت ہے۔ تو آگے نہ نوشت، یہ وہی ہے نوشت، واحد غائب کا صیغہ ہے لیکن فعل مضارع منفی معلوم ہے، وہ نہ پئیں یا وہ نہیں پیتے یا نہیں پئیں گے، گویم جمع متکلم ہے یا میم آیا ہوا ہے، دال کوئی نہیں تو مضارع ہے، اس کی نشانی سامنے ہے، ہم کہتے ہیں یا کہیں یہ نوشتہ شبی، یہ ماضی مترک نوشت، اس کے آگے شبی آ گیا، پتہ چل گیا یہ فعل مضارع مجہول ہے، اور یا بتا رہی ہے واحد حاضر ہے، تو بس تو نہ پیا جائے، یا تو نہیں پیا جاتا یا نہیں پیا جائے گا، آورت یہ پہلا صیغہ دال ساکن اس سے پہلے زبر، واحد غائب وہ لائے، وہ لاتے ہیں یا لائیں گے۔ اب آپ نے آگے وہ بخشے جائیں، میں پڑھوں تم لکھو، وہ نہ ستایا جائے، اس کی آپ نے خود ہی فارسی بنانی ہے کہ بخشے جائیں اردو میں کون سا صیغہ بن رہا ہے وہ اب کیا بتا رہا ہے، میں کیا بتا رہا ہے، اور بخشنا کیا ہے، جائیں پڑھوں، اس سے آپ نے پہچان کر اس کی فارسی بنانی ہے۔ اللہ جل وعلا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔